جانور کے ذبح کرتے وقت اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھے تو جانور حرام ہے، حلال نہیں۔ جانور تب حلال ہوگا جب ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ جان بوجھ کر ارادے سے اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے تو جانور حرام، گوشت کھانا حرام، اللہ کا نام نہیں آیا، حرام ہوا۔ اسلام نے اتنا تاکید کی ہے۔ ہاں اچانک بات بھول جائے، ہے مسلمان، سہو نسیان، بات بھول گئے، انسان کا ذہن ہے، بھول جائے پھر پرواہ نہیں، بھول معاف ہے۔ اس لیے کہا کہ جان بوجھ کر بسم اللہ نہ چھوڑے۔ بھول ہو گئی، وہ جانور مر رہا تھا، جلدی میں آیا، دماغ نے کام نہیں کیا، بات بھول گئی، بسم اللہ نہیں پڑھی تو حلال ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں تو بسم اللہ ہے۔ اگر مسلمان ہے تو صحابی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹایا، فرمایا ایک پاؤں اس کے پہلو پر رکھا جانور، اور دوسرے ہاتھ سے اس سر کو پکڑا، ایک ہاتھ سے چھری، ایک ہاتھ سر میں، اور پاؤں اس کے پہلو پر جانور لگے۔ وہ اٹکل ہوتا ہے جانور کو پکڑنے کا، ورنہ جانور تو بھاگ جائے۔ ہمارے زمانے میں تو 2 آدمی اس کو پکڑتے ہیں تاکہ جانور بھاگ نہ جائے۔ ہمیں اٹکل نہیں آتا، جس کو اٹکل آئے، تجربہ ہو، پھر وہ ہوشیار ہوتا ہے، ایک پاؤں سے اس کو پکڑ لے گا، ہاتھ سے سر کو پکڑے گا، دوسرے ہاتھ سے چھری چلائے گا، ایک ہی ہاتھ میں بکری کو ذبح کر لے گا۔ پرانے زمانے میں تجربے کار ایسے ہوتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک، قدم مبارک بکری پر رکھا، دمبے پر رکھا، پھر اس کو ذبح فرمایا، بسم اللہ، اللہ اکبر، بعض روایتوں میں واللہ اکبر، کوئی بات نہیں، واللہ اکبر یا اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کی عظمت کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اس نے حکم کیا تو اس لیے میں اس جانور کو قربان کرتا ہوں، اس کی بڑائی، اپنی بندگی، اس کی بزرگی کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے کہتا ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قربانی کرنا قرآن میں بھی موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی موجود ہے، لیکن اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب پیسہ، سونا، چاندی، ضرورت سے زائد جو بھی اس کی ملکیت ہے، ضرورت سے زائد گھر میں جو بھی ٹپڑ ہے، سامان ہے، سب کی قیمت کرے۔ آپ پر قرضہ ہے تو قرضہ اتاریں، سب جمع کریں، اس کی رقم چاندی 52.5 تولہ کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ آج کل چاندی مہنگی ہے، 4,20,000، 52.5 تولہ چاندی کی رقم، تو عید کے 3 دنوں میں آپ کا سارا مال جو بھی آپ کی ملکیت ہے اس کو آپ نے قیمت کی، ریٹ کیا، 4,20,000 ہو گئے، آپ ایک لحاظ سے امیر ہیں، آپ پر قربانی واجب۔ اگر اتنی توفیق نہیں تو واجب نہیں، پھر مستحب ہے، اچھی بات۔ اگر آپ کو شوق ہے قربانی کروں گا تو پورا سال پیسہ جمع کرتا رہا، قربانی پیش کی، اس کو کہیں گے ثواب ملے گا، گناہ نہیں۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں، کہتے ہیں میں ابا کی طرف سے قربانی کروں گا۔ اللہ کا بندہ، اگر آپ خود امیر ہیں، صاحب نصاب ہیں، اپنی طرف سے تو قربانی کرو، اگر آپ کو مزید شوق ہے تو پھر ابا کی طرف سے۔ آپ پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، ابا کی طرف سے کرنا مستحب ہے، وہ تو آپ ابا کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ضروری مسئلہ پوچھا کریں۔ حضور نے اس وقت دعا کی، انس کہتے ہیں حضور نے قربانی کی، اس وقت دعا کی، اللہ محمد کی طرف سے قبول کر، محمد کی اولاد کی طرف سے قربانی قبول کر، اور محمد کے امت کی طرف سے قربانی قبول کر۔ حضور نے اپنا نام بھی لیا، اہل کا نام بھی لیا، اور پھر اپنی امت کا نام بھی لیا۔
میری امت میں کئی ایسے غریب ہوں گے جنہوں نے قربانی نہیں کی، کہیں گے ہم تو غریب ہیں، ہم نے قربانی نہیں کی۔ اے غریب امتی، شکر کر کے نبی نے تجھے یاد کیا اور تیری طرف سے قربانی بھی کر دیا۔ تو غریب آدمی کے لیے قربانی کا ثواب نبی کی طرف سے مل گیا ہے۔ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، متفق علیہ۔ اللہ محمد کی طرف سے قربانی قبول کر، اس کے اولاد کی طرف سے اور محمد کے امت کی طرف سے، بار بار اپنا نام لیا تاکہ بات واضح ہو۔ حضور نے قربانی میں بھی اپنی امت کو یاد کیا، نہیں بلایا۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جس امتی نے قربانی نہیں کی، توفیق نہیں پائی، میں اپنے اس قربانی میں اس کو ثواب دیتا ہوں، وہ بھی اس قربانی کے ثواب میں شریک ہو جائے۔ قربانی کرو، ثواب تقسیم کر سکتے ہیں، مگر بکرا دمبا ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، 3 آدمی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں مسائل شرعیہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔